إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک نبی کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے۔ یہ موصل علاقے میں، جس کو نینوا بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جہاں کی تعداد کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا، بہت ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا بھی، اور آخرت کے دن سے، اور ان کو احکام الہی سنائیں کہ وہ اس پر عمل کرے۔ یہ سب سے ہٹ کر واقعہ ہے۔ جتنے بھی انبیاءوں کے واقعات آپ پڑھیں گے، یہ واحد ایک ایسا واقعہ ہے پورے قرآن کے اندر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم کے عذاب کو ہٹا لیا۔ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، خاص طور سے امت محمدیہ کے لیے۔ اس میں جو آج کے حالات چل رہے ہیں اور جو دور چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا خطبے کے دوران کہ یہ سب سے بہترین زمانہ ہے ہمارا زمانہ، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ آپ نے 3 زمانوں کی جو ہے گارنٹی لی، ضمانت لی کہ بہترین زمانے تھے، یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اور اس کے بعد تبع تابعین کے دور۔ ان 3 ادوار کو اللہ کے رسول نے کہا بہترین۔ سب سے بہترین تو صحابہ کا زمانہ تھا، اس کے بعد پھر اس کے بعد چوتھے زمانے کی آپ نے گارنٹی نہیں لی۔ اور جو مفسرین ہیں وہ زمانے کو کہتے ہیں یہ 25 سے 50 سال کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے 150 سال کے بعد جو ہے زمانے میں بگاڑ بہت زیادہ آنے لگا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد خوارج کا معاملہ، پھر جو ہے اہل تشیع اور دیگر جو آپ دیکھیں گے فرقے بٹنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اس امت میں گمراہ لوگ داخل ہونے لگے، اور قوم کو جو ہے گمراہی کی طرف لے جانے لگے۔ زمانہ بگڑتا گیا، برائیاں پھیلتی گئی، یہاں تک کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو شخص مسلمان بولتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، یا امید کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو دے سکتی ہے۔ تو یہ پرانے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو ان انبیاءوں کے دور میں بھی کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ نبی نے آ کر ڈرایا، قوم کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا، ایک مہلت دی، قوم نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا۔
لیکن یہ ایک واقعہ ایسا ہے، یہ واحد ایک ایسا واقعہ ہے جس میں عذاب آنے کے بعد ٹل گیا، عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ اس میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے، قوم نے کثرت سے توبت کی تو اللہ نے ہٹا لیا۔ دوسرا ہم دیکھیں گے ہماری جو آج کے دور، یعنی ہم جو امت محمدیہ ہیں، ہم پر اللہ کا فضل ہوا اور اپنے نبی کی رحمت، جو ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، تو ان کی اس دعا کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے، ورنہ اللہ کا عذاب اگر پرانی قوموں کی طرح ہم پر آتا تو دنیا کب کے ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ میری امت پر ایک ساتھ عذاب نازل نہ کرنا جیسے پچھلی امتوں پر ہوا تھا۔ تو ایک تو اللہ کے رسول کی دعا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو رحم و کرم قوم یونس پہ کیا، اللہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے اگر ہم ویسا عمل اختیار کریں جیسا انہوں نے نافرمانی کے بعد اس عمل کو اختیار کیا تھا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتے۔ تو یہ واحد ایسی قوم ہے جس پر عذاب آنے کے بعد ٹل گیا۔ کیوں ٹلا، کیسے، ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سورہ یونس آیت نمبر 98 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا معنی اس طرح سے ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کے قوم کی۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے بہرہ مند رکھا۔ اس کا کیا معاملہ ہے انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ اسی طرح آگے سورہ انبیاء میں اس کا ایک اور ذکر ملتا ہے۔ سورہ انبیاء 21 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 87 اور 88۔ اور ذونون مچھلی والے کو کہتے ہیں، یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چلا گیا اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں گے۔ اس کا کیا معاملہ تھا آگے آئے گا۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دے دی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ ذکر آیا سورہ انبیاء 87 اور 88 میں۔ اسی طرح سورہ صافات میں بھی یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، مطلب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، رسول تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرار ڈالا گیا کہ کس کو پانی میں ڈالا جائے، کیونکہ کشتی ڈوبنے والی تھی۔ انہوں نے زک اٹھائی، یعنی وہ جو قرآن اندازی کی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ ایک بڑی مچھلی آئی اور ان کو نگل لیا۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اس کے پیٹ میں رہتے جب تک دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراغ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدہ دیتے رہے۔ سورہ صافات 37 نمبر کا سورہ ہے، 139 سے 148 تک یہ آیتیں ہیں۔ سورہ قلم میں بھی ان کا ذکر ہے، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ صافات، اب جو ہے سورہ قلم میں ان کا ذکر ہے، 68 نمبر کا سورہ ہے، 48 سے 50 آیتیں ہیں۔ سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس کی بات یاد دلا رہے اور کہہ رہے کہ یونس کی طرح آپ مت ہو جانا کہ انہوں نے جو صبر نہیں کیا اور وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، آپ صبر کرنا۔ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم اور غصے کی حالت میں وہاں سے چلے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان پر نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا، مطلب یونس علیہ السلام سے جو قطع ہوئی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان پر رحم کیا، انہوں نے جو اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ یعنی بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ تو یہ
4 مقامات پر حضرت یونس کا ذکر آیا ہے قرآن مجید۔ اب چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ موصل یعنی نینوا اس علاقے میں آپ جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے، جو آج بھی افریقہ کا ایک بڑا علاقہ ہے۔ وہاں پر جب آپ لوگوں کے پاس گئے، یہ قوم طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھی۔ شرک کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے دیگر گناہ بھی کیا کرتی تھی، لوگوں کا حق نہ دینا، لوٹ مار کرنا وغیرہ تمام چیزیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جا کر ان کو سمجھانے لگے کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اور میں پیغام لے کر آیا ہوں جو دوسرے نبی لے کر آئے ہیں، لہٰذا تم میری بات مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور آپ نے یہ کام کئی برسوں تک کیا، اور جب کئی برسوں تک آپ یہ کام کرتے رہے اور قوم جو ہے مستقل کفر پر اڑی رہی، تو اس کے بعد یونس علیہ السلام ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ جیسے بہت سارے صحابہ سے منقول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اب یونس علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، انبیاء آئے۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے جو ہے دعوت دی، لوگوں نے انکار کیا، اور ایک لمبے وقفے تک جب نبیوں نے دعوت دیتے رہے اور لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آیا۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کے کسی حکم کے آنے سے پہلے ہی کیا کہہ دیا کہ 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، لہٰذا اب تم جو ہے عذاب کی تیاری کرو۔ اور وہاں سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس کا ذکر سورہ یونس میں ابھی ہم نے 98 نمبر کی آیت میں جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو اس طرح سے کہا تھا، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ مطلب یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ایکسپشنل کیس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایسی کوئی بستی نہیں گزری کہ وہ ایمان لاتی اور ان کو نفع نہ ملتا، جیسے یونس کو ملا، یونس علیہ السلام کی قوم کو ملا۔ پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں یہ لوگ ایمان لائے تھے، آگے ان کا واقعہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نفع دیا۔ نفع یہ دیا، عذاب ان سے ہٹا لیا گیا، دنیا کی زندگی بہتر دی گئی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے اجر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح جو ہے اب جب یونس علیہ السلام وہاں سے گزرے اور وہاں سے نکل گئے، جب وہ وہاں سے نکلے تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والے یونس علیہ السلام کو جانتے تھے کہ یہ ایک نیک شخص ہے، اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور کشتی جو ہے سفر کے لیے نکلی۔ اور جب یہ 20 سمندر میں پہنچ گئی تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اچانک جو ہے کشتی جو ہے غوطے کھانے لگی، ڈوبنے کے قریب تھی۔ اب اس میں کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ ڈیفیکٹ تھا، یا طوفان آ گیا تھا، یا طوفان کی لہریں بہت اونچی اچھل رہی تھی، اور وہ کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، یہاں پر جو ہے امام ابن کثیر نے کہا کہ معاملہ ایسا ہوا کہ اگر کشتی میں کا کچھ وزن کم کر دیا جاتا تو کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی۔ اب وہ جو کشتی چلانے والے تھے وہ ماہر تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے، تو کہا کہ کسی ایک شخص کو اس کشتی میں سے اترنا ہوگا، یعنی اسے سمندر کے آغوش میں جانا پڑے گا۔ اب کوئی انسان مرنا تو نہیں چاہتا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو کہا کہ ہم قرآن اندازی کریں گے۔ قرآن اندازی جس طرح سے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اب اس طریقے سے انہوں نے کیا کہ کسی کا نام آئے گا تو اس کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیں گے۔ تو ہوا یوں، جب قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس کا نام اس میں آیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک بھلی شخصیت ہے، ان کو ہم کیسے پانی کے حوالے کر سکتے؟ تو کہا کہ دوبارہ کریں گے۔ دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی یہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ ایک بار اور کیا جائے۔ پھر تیسری بار انہوں نے قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں نے طے کیا کہ اب اس میں اللہ کی شاید جو ہے مشیت ہو سکتی ہے، اور یونس علیہ السلام کو انہوں نے پانی میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی، اور آگے کا واقعہ جو ہے ہونا تھا کہ یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنا، اور اس کے بعد قوم کو ہدایت دینا، یہ بات طے شدہ تھی۔ تو ویسے ہی کیا گیا،
یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کشتی میں سے باہر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی وہ پانی میں گرتے ہیں ایک بڑی سی مچھلی آ کر انہیں نگل لیتی ہے۔ مچھلی کون سی تھی اس کا ذکر نہیں ہے، ایک بڑی سی مچھلی آتی ہے ان کو نگل لیتی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ مچھلیاں یا سمندری جو جانور ہے جب کسی بھی جو ہے اپنے شکار کو یا کسی کو اپنے اندر نگلتے ہیں تو ان کے باڈی میں سے، ان کے پیٹ میں سے ایسے مادے اور ایسڈز نکلتے ہیں جو ہمارے جسم کو سڑا ڈالتے، گلا ڈالتے، ہڈیوں کو تب توڑ دیتے ہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بات سکھلانے کے لیے یہ کام کیا، یہ حکمت اپنائی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی تنبیہ تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاؤں کو تنبیہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے کہا کہ جب آپ نے ایک بار شہد کھانے سے اپنے آپ پر حرام کر لیا، اس کو منع کر دیا کھانے سے کہ اب میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ آپ اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے جسے ہم نے حلال کیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، احکامات الہیہ میں نبیوں کو تک دخل اندازی کرنے کا حکم نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دے۔ اور کتنی بڑی جرات کرتے ہیں لوگ جو تھوڑا علم حاصل کرنے کے بعد حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زبان سے کہلوایا تھا کہ یہودیوں نے اپنے ربیوں کو، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں بھی یہودیوں میں سے تھا، لیکن ہم نے اپنے ربیوں کی، اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کیوں فرمایا کہ یہ لوگوں نے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ توریت کسی چیز کو حلال قرار دیتی اور تمہارے علماء کہتے یہ حرام ہے تو تم اسے حرام مان لیتے ہو؟ جب توریت کہتی فلاں چیز حرام ہے اور تمہارے علماء کہتے ہیں حلال ہے تو تم اسے حلال مان لیتے ہو؟ تو کہاں ایسا تو ہوا ہے؟ کہا اسی کو کہتے ہیں رب بنانا، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہیں تمام احکامات، حلال حرام، ڈوز ڈونٹس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، شریعت میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی یونس علیہ السلام سے ناراض ہوا اور یہ معاملہ ان کو ایک تنبیہ کے طور پر ان کے ساتھ کیا گیا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی۔ اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھی۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور قرآن اندازی کی گئی، یہ مغلوب ہو گئے، مطلب ان کا نام اس میں آ گیا، انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ مطلب یونس علیہ السلام نے یہ ریئلائز کیا کہ ان سے غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے تنبیہ کی۔ پھر وہ اپنے رب کو جو ہے پکارنے لگے اور آواز لگانے لگے اور دعا کرنے لگے۔ اس دوران یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر اندھیروں میں آواز سنی، کئی آوازیں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے، امام ابن کثیر نے اس کو لکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطلب پوچھا کہ کون سی چیزوں کی آواز ہے؟ تو کہا کہ یہ ہمارے وہ مخلوق ہے جو ہماری یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذکر کرنے والے ہیں، مطلب دنیا کی تمام مخلوق، یہ تو مچھلیاں ہیں، پتھر، شجر یعنی پیڑ پودے اور پہاڑ، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ تو انہوں نے وہاں پر اللہ کی اس مخلوق کی عبادت کی آواز بھی سنی، پھر اپنے رب کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا، اور مچھلی والے کو یاد کرو۔ یہ قرآن کی آیت اللہ کے رسول پر اتر رہی ہے، اور واقعہ یونس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو، جب کہ اپنی قوم سے وہ ناراض ہو کر چلا، خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک میں قصوروار تھا، میں ظالم تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دے دی اور بخش دیا، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس آیت میں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو علماء لکھتے ہیں
کہ یونس علیہ السلام کو لگا کہ کوئی معمولی بات ہے. انہوں نے ایسے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، بلکہ ان کو ایسا لگا کہ جس طرح پچھلی قوموں نے نبیوں نے قوموں کو دعوت دیا، قوم نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب آیا، شاید یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا. اور انہوں نے زیادہ اس پر غور فکر نہیں کیا، اور انہیں لگا کہ اللہ اس پر ان کی پکڑ نہیں کرے گا. مطلب ان کو لگا کہ یہ غلط یا گناہ کا کام نہیں ہے، اور وہ چلے گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں یہ لگا کہ ہم ان کی پکڑ نہ کریں گے. فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا. اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے. اور ایک قول کے مطابق اس مچھلی کو دوسری ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندھیروں کے اندھیروں میں. کچھ نے کہا کہ نہیں، اندھیروں کے اندھیروں سے مراد یہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. وہ مچھلی ان کو بہت نیچے تک لے چلی تھی اور اس نے ان کو کہیں سمندروں میں گھمایا، اس لیے اللہ نے کہا اندھیروں میں اندھیرا. بہرحال وہ وہاں پر ایک مدت تک رہے وہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں ذکر کرتے ہیں، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے، جو دعا انہوں نے کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے کہ جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت جب واقع ہوگی تو لوگوں کو قبروں میں سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اور ہر وہ شخص جہاں پر اس نے موت پائی یا جس چیز کو اس کے جسم نے سڑا دیا، گلا دیا، ختم کر دیا، وہ وہاں سے نکل کر آئے گا. تو بہت سارے علماء نے اس میں لکھا ہے کہ جیسے کسی کو کسی شیر نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس شیر کو زندہ کرے گا، وہ اس کے پیٹ سے باہر نکلے گا، وہ شخص وہ واپس آئے گا. جو سمندر میں ڈوب گیا اور اس میں گھل گیا، پورا مکس ہو گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرے گا. جس کو جلا کر راکھ بنا دیا گیا، ہوائیں اس کو جمع کریں گی، وہ راکھ سے پھر سے انسان بنے گا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوگا. الغرض دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر آخرت تک جو بچہ رہے گا سب کو اس میدان میں جمع کیا جائے گا. اس میں انبیاء اور رسول بھی ہوں گے. تو ویسے اس سے مراد مچھلی نے اگر کسی کو نگلا ہے اور وہ اس میں وفات پا چکا ہے، اس کی ہڈیاں اور جسم اس میں جو ہے پورا حل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مچھلی کو پیدا کرے گا قیامت کے دن اور پھر اس کے پیٹ سے باہر نکالے گا. یہاں پر اس حدیث سے جو ہے اس کی جو ہے وضاحت ہوتی ہے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہ وہیں رہتے. مطلب وہی معاملہ ہوتا جو ابھی حدیث میں آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں. عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی، جب ان کی عمر صرف 9 سال اور آپ خچر پہ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے. وہ فرمانے لگے کہ اے میرے بچے یا غلام، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. اور انہوں نے ان کو کچھ بہت ساری نصیحتیں کی. اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اللہ کا خیال رکھ. علماء نے اس کے بارے میں لکھا، اللہ کا خیال رکھ مطلب اللہ تعالیٰ کی شریعت کا خیال رکھ. جس چیز کا اس نے حکم دیا اس پر عمل کر، جس سے روکا اسے رک جا، اللہ تیرا خیال رکھے گا. اس سے مراد علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل گھڑی میں تیرے کام آئے گا، اور آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہوگا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. اللہ کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. مطلب ہر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو پہنچے گا. راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، لیکن اس سے تعلق جوڑ کر رکھ. مطلب اللہ کی عبادت کر راحت کے وقت بھی، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے یہاں پر. دوسرا، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا. مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر کے چکر لگائے. یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن جب اپنا ہاتھ اور سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہے.
پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کے تل تک پہنچی تو یونس علیہ السلام کو آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانور ہیں جو تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کی آوازیں سنی۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا کر ڈال دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ سقیم، اور وہ اس وقت وہاں پر بیمار تھے۔ سورہ انبیاء کی تفسیر میں نقل کیا ہے ابی حاتم نے۔ تو عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی شریعت کا خیال رکھیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نیکیوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ دے گا۔ لوگ بولتے ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے نا، وہ تو ہر ایک کی مشکل میں کام آنا چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کر دیے کہ میں اسی کی مدد کروں گا جو میری عبادت کرے گا اور میری جو ہے وہ حمد و ثنا کرے گا، مجھے یاد کرے گا، پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے بندے تو ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، معصوم ہیں، نیک ہیں، پھر ان پر اتنے پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ان کے علاقوں میں جنگ و جدال کیوں ہو رہے ہیں؟ ان پہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ ہمیں مصیبت لگتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے شہادت ایک اونچا مقام ہے۔ جیسے ہم لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن صحابہ میدان جنگ میں خوش ہوتے تھے کہ اگر کسی کو موت آ جائے، شہادت مل جائے۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن مینٹالٹی ہماری چینج ہوتی ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے سارے اسے ویسے سوچتے ہیں، اور وہ جو سوچتا ہے سب سے صحیح سوچتا ہے، اور وہ جو سوچتا ہے اس کے حساب سے ہی بات ہونی چاہیے۔ دنیا میں بلینس آف پیپل ہیں، سب کا ذہن الگ، سب کی سوچ الگ، سوچنے کا طریقہ الگ ہے، علم کم اور زیادہ ہے، علم کی کمی ہے، کسی کے پاس علم ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ خیالات اور الگ الگ رائے قائم ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم لڑتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ ہم شریعت کی طرف آئیں، دین کو سیکھیں اور قرآن کو سیکھیں، ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، احادیث مبارک کو پڑھیں، تو ہمیں پھر چیزیں جو ہے وضاحت کے ساتھ سامنے آنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مصیبت کے وقت آپ کے ساتھ آتا ہے، ضرور آتا ہے، لیکن ایک انسان کسی مصیبت میں شکار ہوتا ہے اور اس میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ بہتر سمجھا، اس لیے اس کو وہ موت دی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو موت نہ دیتا تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی اس سے زیادہ بدتر ہوتی۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اپنے فیصلے میں وہ سب سے بہترین ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو ہمیں ہمارے کم علمی کی وجہ سے ایسے خیالات کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو لوگ کم علمی اور جہالت میں کچھ بھی پھیلاتے ہیں۔ ہمیں جو ہے یہ بات کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اللہ کا ہر فیصلہ ہر انسان کے بہتر اور اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرماتا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا خیال رکھتے ہیں۔ اور ایسا دور گزر چکا ہے، لیکن اس دور میں ایسا بھی ہوا نا، کچھ لوگوں نے دنیا کی بھلائیاں پائیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی جانیں بھی دی نا، شہادت دی، تو ان کی آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں کسی کو ڈالتا ہے، کسی کو کمی اور کسی کو زیادتی سے آزماتا ہے، کسی کو زندگی دے کر اور کسی سے زندگی لے کر آزماتا ہے۔ تو ہماری پوری زندگی ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ بولیں گے نہیں ہر چیز اچھے ملے، ہر چیز بیٹر ملے، ہر چیز کا بدلہ اچھے سے ملے، ہر جگہ سیکیورٹی رہے، ہر جگہ فائدہ رہے، مومن ایک دم آرام سے رہے، تو پھر جنت بن جائیں گی نا۔ جنت اور جہنم کا پھر تصور کیا رہے گا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نعمتوں کا مزہ چکاتے رہتا ہے جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی حفاظت کر کے، کبھی ان کی مدد کر کے، تاکہ وہ ایمان میں اور مضبوط ہو، تاکہ وہ دین کی طرف اور زیادہ لپکے اور دین کی طرف آئے۔ لیکن جو آلریڈی تقوی میں زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی موت بھی اللہ کی طرف سے بہترین فیصلہ ہے، تو ان کو یہ اللہ کے فیصلوں میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے جو ایمان میں کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو موقع بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، اور کچھ لوگوں کو موقع نہیں مل پاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اس کا ذکر فرمایا کہ اور کنارے پر مچھلی نے لا کر ان کو ڈال دیا جب انہوں نے دعا کی، اور وہ دعا کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا ذکر فرماؤں گا کہ تم اسے اگر پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے۔
اتنے میں ایک بدو ان کے پاس آیا، ایک گاؤں کا شخص، اور اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا، اور آپ باتوں میں مشغول ہو کر بھول گئے، لیکن حضرت سعد کو یاد تھا کہ آپ بولنے والے ہیں کچھ۔ اللہ کے رسول اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چلے۔ حضرت سعد کہتے میں بھی ان کے پیچھے چلا، مجھے لگا اللہ کے رسول بھول گئے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہونے والے تھے میں نے پیر زمین پہ مارا تاکہ ان کو یاد آ جائے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ہاں ابو اسحاق کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایک ذکر بتانے والے تھے۔ تو کہا کہ ہاں وہ مچھلی والے یونس کا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے جو شخص اس دعا کو پڑھ کر اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ جیسے یونس علیہ السلام نے یہ ذکر کیا یہ سیدھا عرش تک پہنچی آواز۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ یونس ہمارے بندے کی آواز ہے جس نے اس مچھلی میں سے آواز لگائی ہے، اور اس نے میری ذات کو پاک کہا ہے، تو میں ضرور اس کی مدد فرماؤں گا اور میں اسے نجات دوں گا اس مشکل سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور مچھلی نے ان کو ایک ایسے علاقے میں، صحرا کے علاقے میں لا کر اگل دیا، یعنی ان کو لا کر چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں ذکر ابھی سورہ صافات میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور ہم نے وہاں پر ایک کدو کا درخت اگا دیا۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ کدو میں بہت ساری ایسی غذائیات موجود ہے، قدرتی طور پر ایسے کیمیکلز ہیں جو خاص طور سے اسکن ڈیزیز کے لیے کام آتے ہیں، اور یہ ریسرچ بھی ہے اس کے اوپر، وقت نہیں ہے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ کدو جو ہوتا ہے، کدو ایک ایسا پھل ہے کہ اس کا چھلکا بھی فائدہ مند ہے، اس کا مغز بھی فائدہ مند ہے، اور اس کے بیج بھی فائدہ مند ہے، یہاں تک کہ اس کے بیج کچھ دواؤں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ تو نہیں کھاتے اس کو، لیکن دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور کدو کھانے سے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ جسم کی جو اسکن ہے اپنی وہ بہتر اور بہتر ہوتی جاتی ہے، اور کوئی بیماری اگر پیٹ کی ہے تو وہ نکلتی جاتی ہے۔ چونکہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی جلد کو ان تمام کیمیکلز اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جو مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے، مطلب مچھلی نے نکال کر جب ان کو ڈالا تو وہ اس حالت میں تھے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اس درخت کے پاس ہی بیٹھے، اس کدو کے درخت کا انہوں نے استعمال کیا، امام ابن کثیر لکھتے ہیں۔ اور ایک ہرنی یا کوئی ایک جانور جو تھا وہ آتا جو ہے دودھ دیتا، وہ جو بھی وہاں جانور تھا، کوئی ہرنی تھی یا کوئی تھی، اس دودھ کا استعمال جو ہے یونس علیہ السلام نے کیا، اور کچھ دن وہ وہاں پر رہے۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو وہ وہاں سے جو ہے نکلے اور اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تب وہاں پر تعداد 1,00,000 کے قریب تھی، امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے واعظ و نصیحت کی اور قوم نے دعوت کو قبول کیا۔ اس سے پہلے کیا معاملہ ہوا؟ اس سے پہلے معاملہ یہ ہوا جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے تھے تو قوم کو یہ بات کا احساس پیدا ہو گیا تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ہم نے ان کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی، اور واقعی میں اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ ایک میدان میں بہت زیادہ گہرا بادل چھا گیا۔ قوم سمجھ گئی کہ یہ عذاب کی نشانی لگتی ہے، تو قوم کے بڑوں نے کہا کہ اپنے اپنے بچوں کو اپنے سے الگ کر دو، جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دو، اور سب اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ اور اس میدان میں جمع ہو جاؤ۔ اور سب میدان میں جمع ہونے لگے اور کثرت سے استغفار کرنے لگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، گر گڑانے لگے، اور اللہ سے انہوں نے اتنی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عذاب کو ہٹا لیا۔ پورے قرآن میں ایک قوم ہے جس پر سے عذاب کو ہٹایا گیا، لیکن اس کے تعلق سے جو ہے صفی الرحمن مبارک پوری صاحب اور حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب اس لیے ہٹایا، یہ قوم عذاب کو سمجھ گئی۔ یہ عذاب کو کیسے سمجھی؟ کیونکہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرتی تھی، نبی نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ اللہ کے عذاب کیسے آتے ہیں۔ ایک تو ان کو نبیوں کا علم انہوں نے باقی رکھا تھا اس وجہ سے، دوسرا یہ عذاب آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کی، کیونکہ عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرعون جب غرق ہونے لگا، جب ڈوبنے لگا، تو فرعون نے کیا کہا تھا
کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے سمندر کی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں پھڑ دی، اس دریا کی مٹی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا کیونکہ عذاب نازل ہو چکا تھا. تو اس کے تعلق سے جو ہے اقبال کیلانی صاحب بھی جو ہے اپنی قیامت کی نشانیاں جو کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ کسی قوم پر جب عذاب آ جاتا ہے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون کی مثال دی اور کہا کہ جب انسان کی روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، مطلب اب مرنے کے قریب ہے، ملک الموت کو دیکھ لیا ہے، اب توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور تیسرا، وہ شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جب وہ قیامت کی بڑی نشانی دیکھ لے اور توبہ کرے، یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا، ایسی ایک ایگزامپل، یا دجال کا نکل آنا. قیامت کی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد کوئی توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں، جیسے والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے، کثیر نافرمان والدین کا، اور اسی طرح جو ہے جس کی کمائی حرام کی ہو، کپڑا حرام کا ہو، کھانا حرام کا ہو، ایسے شخص کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. لیکن 3 تو وضاحت کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر ان کے قوم کی توبہ اس لیے قبول ہوئی کہ انہوں نے عذاب آنے سے پہلے یہ اشارے کو سمجھ گئے. اب ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سارے عذابات کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ کے بڑے بڑے جنگلوں میں آگ لگ جانا، آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگ جانا، زلزلوں کا آنا، زلزلوں میں لوگوں کا فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، بارش کا نہیں ہونا، بارش کا بہت زیادہ ہونا، سوکھا پڑ جانا اور لینڈ سلائیڈنگ. یہ تمام چیزیں آپ دیکھو، ایسڈ رین، یہ تمام چیزیں پرانی قوموں پر آ چکے ہیں. عذاب، پتھروں کی بارش، یہ اب ہلکے تھوڑے تھوڑے شکلوں میں اب آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی دعا تھی میری قوم کو ایک ساتھ اللہ ہلاک نہیں کرنا، تو دعا قبول ہوئی تھی. لیکن ان عذابات کو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم توبہ کی طرف نہیں لپکتے، ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے. تو ہم قوم یونس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہو گئے جنہوں نے نبی کا انکار کیا تھا. تو نبیوں کے واقعات سننا یہ دل بہلانے کے لیے، علم بڑھانے کے لیے یا نالج جسٹ گین کرنے کے لیے نہیں ہے، یا وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے. یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے رکھے اور ان کو احسن القصص کہا کہ بہترین قصے ہے یہ ہدایت کے لیے ہے کہ وہ قوموں نے ایسا کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ قوموں نے نافرمانی کی، ان پر عذاب آیا. قوم یونس نے نافرمانی کی لیکن توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے بھی توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، مقام دیا اونچا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ہمارے لیے سیکھ یہ ہے کہ قوم یونس کی اس بات پر سے ہم جو ہے سیکھ لیں، اس سے ہم جو یہ لیسن لیں کہ اللہ کے عذاب کو انہوں نے پہچانا، توبہ میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے، گر گڑانے لگے، رو رو کر دعائیں کرنے لگے. اللہ نے ہٹا لیا ان کا عذاب. اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں وہ سب 1,00,000 کے 1,00,000 یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مال اور دولت اور بہت ساری فراوانی سے ان کو نوازا. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا اجر ہے. تو یہ ہمارے لیے اصل سیکھ ہے. دوسرا ہم یہ سیکھیں کہ یونس علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہے، اللہ کے حکم کے آئے بغیر وہ ناراض ہو کے قوم سے چلے گئے، حالانکہ نافرمانی نہیں کی. ان کو لگا جس طرح انبیاء نے ایسے کیا، وہ اس معاملے میں سوچ کر نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی گرفت کی، ان کو بھی پکڑا. تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ہم نے تو کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ہم نے تو کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں کی، اور معافی بھی نہیں مانگی اس کی. حالانکہ تھوڑی سی غلط فہمی اور تھوڑا سا سمجھ میں فرق یونس علیہ السلام کا ان کو مچھلی کے پیٹ میں لے کر چلا جاتا ہے. اتنے بڑے نبی ہے، دیکھیے اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، انسانوں میں افضل انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کیا، تو ہم کون، ہم کس چیز، ہم کون سے کھیت کی مولی، ہم کیا ہے، ہمارے کون سے اعمال ہے. تو ہم تو ڈرتے بھی نہیں ہیں. رات کے وقت ہم سونے سے پہلے توبہ بھی نہیں کرتے ہیں. ہم ذرا بھی نہیں سوچتے ہماری نمازیں کتنی چھوٹتی ہیں. تو یہ بڑے غور کرنے والی بات ہے کہ قوم نے
عذاب کو سمجھا اور توبہ کر لی، لیکن ہم کتنے سارے عذاب دنیا میں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کو توبہ نصیب نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بہت غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے کوئی یہ نہ کہے کہ ان سے بہتر کوئی دوسرے نبی تھے. اللہ کے رسول نے واضح طور پر حدیث میں بیان کیا کہ کوئی مجھے یونس سے بہتر نہ کہے، یا کوئی یہ نہ کہے کہ یونس سے بہتر فلاں نبی ہے. کیونکہ ایک یہودی نے ایک بار ایک صحابی سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، اور تم ویسا مت کہو جیسا یہودی کہتے. کہا کہ اللہ کے تمام نبی برابر ہے. ہاں، یہ اور بات ہے، اللہ نے اپنے طرف سے ہمارے نبی کو اونچا مقام دیا، امام الانبیاء کہا، لیکن یہ ہمارے نبی کی عاجزی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کسی سے برتر نہیں کہا، اور کہا کہ یونس علیہ السلام کی غلطی پہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ یونس سے بہتر کوئی ہے. کہا کہ یونس اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے رسول تھے. تو یہ یونس علیہ السلام کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے خاص طور سے یونس علیہ السلام کا نام لے کر کہا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، تمام اللہ کے نبی اور رسول برابر ہوتے ہیں یہ مقام اور مرتبے میں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو یہ واقعہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر سا، جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انبیاؤں کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے مناہیات سے بچنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اسماء الحسنہ جو اور بھی اسماء الحسنہ ہیں جو پڑھنے دعا کرنے سے پہلے پڑھ کے سے دعا کی جاتی ہے، تو یہ بھی انہیں میں سے ہے مطلب کہ اس کو پھر دعا کرنا ہے تو پہلے یہ پڑھ کے پھر دعا کریں تو قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کے کچھ فضیلت آئی ہے اس کی دعا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ابھی ہم نے سنا اس واقعے میں کہ جو یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہے، ایک تو کہ وہ الہ ہے تمام انسانوں کا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا جو سبحان جو اس کی صفت آئی یعنی پاک، مطلب فری فرام ایوری ایرر، ہر نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہے، پوائنٹ کے برابر بھی نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات آئی ہے، تو کیا یہی اس کی فضیلت ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی اور فضیلت ہے؟ یا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کے علاوہ اور دوسرے اسماء حسنہ کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے کیا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ خاص طور سے یونس علیہ السلام کی دعا تھی، اور جس سچویشن میں انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور اس کی فضیلت ہمیں اللہ کے رسول کی اس حدیث سے ملتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے انسان دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے. تو اس سے فضیلت پتہ چلتی ہے یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس نبی کی دعا کا جو اثر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں اثر رکھا کہ ہم جو ہے اس کے ذریعے اگر دعا کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول کی جائیں گی. دوسری یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات آئے ہیں، سبحان اللہ کا نام ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی اس کی دعا کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دعا کو قبول کرے گا، واللہ عالم. دوسرا یہ سوال تھا کہ دوسرے اسماء حسنہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ تو بالکل مانگی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے رحم کا امیدوار ہے تو کہے کہ اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے. کوئی شخص طالب ہے رزق کا تو کہے اللہ تو رزاق ہے، تو مجھے عطا کر. کیونکہ ایسی دعاؤں کے تمام جتنے بھی آپ کو شکلیں ہیں، تمام انبیاؤں کی دعاؤں میں ملیں گے جو قرآن مجید میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ایسی دعائیں کی.
مطلب جن موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے یا قوی یا ہادی یا رشید کہہ کر دعا مانگی. ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں. تو جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اس صفت کو لے کر اللہ کی، اس نام کو لے کر اللہ کے رسول نے دعا کی. تو یہ سنت سے ثابت ہے کہ اگر ہم کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں، جیسے میں نے مثالیں دی، اور اس چیز کا سوال آپ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے تعلق رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت یا اس نام سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارے. یہ سنت سے ثابت ہے اور بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے. دوسرا کہ ایک شخص جو ہے دعا کے لیے آیا مسجد نبوی میں اور دعا تیزی سے کیا اور چلا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. یہ صحیح حدیث ہے. دوسرا ایک شخص آیا، اس نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی، پھر درود ابراہیم کو پڑھا، پھر اپنی حاجت رکھی، پھر درود ابراہیم پڑھا اور چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوئی. اس سے کیا پتہ چلا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں. جو نماز کے اندر بھی وہی ترتیب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آخری میں درود پڑھتے ہیں اور شروع میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے اور آخری میں درود ہے، اور درود کے بعد پھر ہم اپنی دعا بھی رکھتے ہیں، جو دعا ہے درود شریف کے بعد کی دعا. اس کے علاوہ نماز میں اور بھی دعائیں ہیں بہت ساری، جو 2 سجدوں کے درمیان ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہیں. تو دیکھیں گے تمام دعاؤں کے شروع میں اللہ کی حمد ہے اور آخر میں جو ہے درود ابراہیم ہے. تو یہ نماز کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول نے سکھایا بھی ایسے کہ بندے کو جب بھی کوئی دعا کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی آ جاتی ہے. تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے، قوی ہے، ہادی ہے. تو اس طرح سے آپ اللہ کی حمد بیان کریں اور درود ابراہیم پڑھے اور اپنی حاجت کو رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی قضا میں سنت کی بھی قضا پڑھی جائیں گی؟ دیکھیے جو قضا ہوتی ہے وہ فرض کی ہوتی ہے. جیسے کچھ علماء نے جو ہے نماز نبوی جو کتابیں لکھی اس میں انہوں نے یہ بات بھی وضاحت کی، اگر کوئی شخص سنت کی قضا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آگے انہوں نے لکھا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بات کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن کہا کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی حال میں. مجبوری کے تحت صبح نہیں اٹھ سکے، مجبوری کے تحت کوئی کام میں آپ ایسے لگے تھے کہ اس کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا، جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر میں، اب نماز کا وقت ہو گیا لیکن پیشنٹ تو بیڈ پر ہے، وہ ایمرجنسی ہے. تو ایسے کچھ حالات ہوتے، سفر میں ہے، وقت نکل جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو آپ فوراً اس نماز کی جو ہے قضا کرے. تو فرض نماز کی قضا لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے اگر کسی مجبوری سے وہ چھوٹ چکی ہے تو. اور سنت کی قضا اکثر علماء نے لکھا کہ جو کرنا چاہے کر لے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے انہوں نے یہ لکھا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.